اب ظاہر ہے ان کو بھی کوئی ایسی چیز چاہیے تھی اپنے آپ سے پریشر ہٹانے کے لیے. انہوں نے اور حکومت نے مل کے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ جناب وہ بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے, دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں نا نون لیگ کا کام بہت خراب ہو گیا ہے. فیصل واڈا کے بیانات سنیں کہ فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ایسے نہیں چل سکتا, یہ نظام ایسے نہیں چل سکتا. اس کی صرف وجہ, یہ خبریں چلوانے کی جو وجہ ہے, اس کی صرف ایک اس کے پیچھے چیز ہے کہ پی ٹی آئی کی جو چابی والے کھلونے ہیں ان کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ان کو مل جائے کہ اوہ نہیں 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 کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات چیت شروع ہو گئی ہے, معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں, بالکل اوکے ہیں معاملات. ان کو یہ فیس سیونگ لوگوں میں بتانے کے لیے, اور حکومت کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ہی سینٹیمنٹس ذرا تھوڑے سے نارمل ہونے لگ جائیں گے کہ نہیں نہیں حکومت تو جا رہی ہے, اور دیکھیں نا فیصل واڈا یہ بیان دے رہا ہے اور فلانا بھی یہ ہو رہا ہے, فلانا بھی یہ ہو رہا ہے, نون لیگ کے خلاف چیزیں ہونے لگ گئی ہیں اور حکومت جا رہی ہے, تو ان کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ جو حکومت چاہتی ہے, جو پرسیپشن خود بنانا چاہتی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, بات چیت شروع ہو گئی ہے, معاملات ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں, اس کا مقصد انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو لو کرنا ہے, ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں نہیں وہ دیکھیں نا حکومت جا رہی ہے, بڑا پریشر کریٹ ہو گیا, بڑا زبردست ہو گیا, اب یہ حکومت گئی. یہ صرف اور صرف حکومت اور پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ ان کا ایک مشترکہ یہ جو ایک معاملہ ہے اس کے پیچھے یہی ہے, ایک یہ ٹریپ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی والے اگر کوئی درخواستیں دیں گے سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے, وہ اس وقت دیں گے جب آگے سے جواب ملے گا کہ وہ ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی فوٹیج ہوتی ہے, 2 ہفتے بعد ہم پچھلا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہ ہے مطلب ساری چیز. باقی اگر گولی نہیں چلی تو بڑا آسان تھا, آپ سیف سٹی کے کیمروں کی ساری فوٹیج آپ چینلوں پہ چلا دیتے, آپ ویب سائٹ کسی کے اوپر جاری کر دیتے, آپ پیمز پولی کلینک سی ڈی ہاسپٹل کی تمام فوٹیجز 12-14 گھنٹے کی وہ بھی پبلک کر دیتے, بات ختم ہو جاتی. آپ چیلنج کرتے میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو کہ آؤ یہ رجسٹر پڑے ہوئے چیک کرو, کیونکہ جب بھی کوئی پیشنٹ جاتا ہے کسی بھی ہاسپٹل میں تو اس کی جاتے ہی ایک پرچی بنتی ہے, اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ رجسٹر کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے, آپ تو کمپیوٹرائز ہے, انٹر ہوا ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں آئیں جناب یہ ڈیٹا سارا پڑا ہوا ہے, فرینزک کریں اس ڈیٹا کی, کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے سسٹم سے, کوئی چیز نہیں ہوئی, یہ آن لائن ڈیٹا پڑا ہوا ہے, آپ آگے دیکھ سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو نیچے لانے کے لیے, اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے باہر, انہوں نے بے گناہ جو لوگ جو عمران خان کی کال پر آئے تھے, معصوم لوگ, بے گناہ لوگ, ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی کہ ان کا سودا پہلے ہی انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے سودا کر دیا ان کا کہ کوئی ہم کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے اور کوئی ہم ہائپ کریٹ نہیں کریں گے, کوئی سخت بیانات نہیں دیں گے, اور مطلب خود سے کہنا شروع ہو گئے کہ ہاں ہم حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے حکومت سے, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اختیار ان کے پاس ہے. اب یک طرفہ طور پہ کہنے لگے کہ ہم حکومت کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. اور رانا سنولا نے منہ پہ تماشا مارا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے, جب اس نے کہا کہ یہ 2 چیزیں جو کہہ رہے ہیں دونوں تو نیگوشیٹ ہو ہی نہیں سکتی, ان کے اوپر تو بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جو کچھ ایک تاثر سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت جاری ہے, اس حکومت کے حالات خراب ہو گئے, اس حکومت کے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات گڑبڑ ہو گئے, اس کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے, یہ سب ایک ٹریپ ہے, یہ سب ایک ڈرامہ ہے, یہ سب ایک جھوٹ ہے, یہ سب ایک غلط بیانی ہے, یہ فیصل واڈا, یہ صرف سب چیزیں ڈرامہ ہو رہی ہیں, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ انٹرنیشنلی یہ پیغام دیا جائے کہ وہ ٹھنڈے رہیں, کوئی وہ ایجیٹیشن نہ کریں, کوئی وہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے اصل تو حکومت کے اوپر دباؤ ہی باہر سے آیا ہے, انٹرنیشنل دباؤ آیا ہے, باقی کوئی دباؤ نہیں ہے. پاکستان کے اندر یا افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان ہیں, عالیہ نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں, آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں, ساتھ ان کے جمال خان مدخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب ہیں کمیٹی میں, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی یا افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہیں. منصور علی شاہ سے میٹر نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ووٹ فائدہ نہیں ہے, 2-1 سے ہو جاتا ہے. تو حکومت جو ہے اس کو انٹرنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کو عدالتوں سے مسئلہ ہے. ہاں اگر یہ پی ٹی آئی لیگل کوئی چیزیں شروع کرتی وہ ابھی تو کچھ نہیں ہونا تھا, لیکن سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد وہ درخواستیں پینڈنگ ہوتی, 1.5-2 سال بعد اس پہ کارروائی ہو سکتی تھی. اس لیے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ درخواستیں دیں, اور اسی لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے درخواستیں نہیں دی, نہ وہ درخواستیں ایف آئی آر کی دیں گے. صرف ایک وہ جوڈیشل انکوائری کے لیے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں گے,
اور وہ بھی ایک ہومیوپیتھک سی ہوگی. اور سوری میں جب لفظ ہومیوپیتھک استعمال کرتا ہوں تو مجھے ساتھ وضاحت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ کئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ شاید اس لفظ کو تضحیق کا اس میں کرتے ہیں. نہیں, ہومیوپیتھک جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے, کسی دوائی سے, ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہوتا. تو یہ یعنی ہے کہ وہ ایک ایسی ایک پیٹیشن ہوگی جس سے کوئی حکومت کو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس طرح کی ایک پھس پھسی سی وہ ایک پیٹیشن ہوگی, اس میں کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور دیکھیں آپ, وہ پی ٹی آئی جس کو اگریسو ہونا چاہیے تھا, جس کو اٹیکنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا, وہ کہیں نہیں آپ کو اگریسو نظر آتے, وہ بالکل آپ کو ڈیفینسو پہ نظر آتا ہے. ایسے لگیں گے انہوں نے بندے مار دیے پی ٹی آئی والوں نے, مطلب حالت ان کی یہ ہوئی ہے. اور یہ 13 کو شودا مارچ ہونا تھا, وہ بھی اب یہ شودا مارچ نہیں کر رہے, اور وہ ایک کوئی جلسہ ٹائپ کر رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ قرآن خوانی کر رہے ہیں. اور یہ نہیں چاہتے کہ اب ویسے شاید 15 کو ہو جائے, اور اس لیے کہ پوری دنیا میں اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہے کوئی جلسہ, وہ مارچ, کیونکہ دیکھیں جب کو مارچ ہوتا ہے نا, مارچ میں سینٹیمنٹس بہت ہائی ہوتے ہیں لوگوں کے, بہت ہائی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, پھر نعرے لگتے ہیں, پلے کارڈ ہوتے ہیں, اور بہت مطلب سخت سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. تو اب یہ پہلے انہوں نے اس کو جلسے میں کنورٹ کیا, اب جلسے کے بعد بھی ایک نئی ایک چیز ہو رہی ہے کہ بس قرآن خوانی ہوگی, اور بس کوئی اس طرح کی بات, کوئی اس طرح سے کوئی سپیچز وغیرہ نہیں ہوں گی, کوئی اس طرح کے سینٹیمنٹس اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں بھی اب یہ اس چیز پہ اوپر آ رہے ہیں. تو ابھی تک اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کسی طرح کی کوئی امید نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تین ہی چیزوں سے آپ کو امید ہوتی ہے نا. پہلی آپ کو ہوتی ہے کہ عوام نکل آئیں, عوام اوور آل نہیں نکلتی, پی ٹی آئی کے لوگ نکلے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بے گناہوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, تو جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ کتنا رولا ڈال رہا ہے, اس کی حکمت عملی کیا ہے, اور جس کے پاس وہ معاملہ لے کے جاتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی دونوں آپ کے سامنے ہیں. یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے, اور ایک طرف یحییٰ افریدی صاحب کی عدالتیں ہیں. تو دونوں مطلب آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کون زیادہ کمپرومائزڈ ہے, عدالتیں زیادہ کمپرومائزڈ ہیں یا پی ٹی آئی کی باہر قیادت کمپرومائز زیادہ ہے. تو اس لیے مجھے تو کسی طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ کوئی انٹرنیشنلی جو, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ابھی تک تو پیچھے نہیں ہٹ رہے, وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, وہ ایجیٹیشن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا کمپین آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, وہ آواز زیادہ اٹھا رہے ہیں. باہر سے کوئی بہت زیادہ پریشر آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اندر سے نہ تو پی ٹی آئی کچھ کرنے کو تیار ہے, نہ وہ کرنا چاہتی ہے, اور عدالتوں کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا. تو عدالتوں کے اندر بھی مکمل طور پہ خاموشی ہے, اور آواز بھی آپ اٹھائیں گے تو ابھی کچھ نہیں ہوگا. صرف اگر یہ کرتے تو مسئلہ بہت بڑھ جانا تھا. اگر پی ٹی آئی اگریسو لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ آتی, یعنی ایف آئی آر کی درخواستیں ایک لیگل ٹیم بنا دیتے, وہ دے دیتی, ایک لیگل ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے چلی جاتی, ایک عدالتوں میں ڈیمانڈز کو چیلنج کر دیتی, ایک تھانوں کا وزٹ کر رہی ہوتی. ابھی تک میں نے کم از کم نہیں دیکھا, آپ میں سے کسی نے دیکھا تو مجھے ضرور بتائیے گا, کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے وہ کسی تھانے میں گیا ہو جہاں پہ ان کے کارکنان کو رکھا گیا ہے. کوئی لیڈر مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا کہ وہ کسی تھانے میں گیا ہو. نہ ان کی لیگل ٹیمز تھانوں میں گئی ہیں, نہ ان کی لیگل ٹیمز نے جو اے ٹی سی کورٹس میں پیش ہو رہے ہیں وہاں ہو رہے ہیں, جو بات ہے وہ ہے. نہ اے ٹی سی کورٹس کے جسمانی ریمانڈز کو یہ چیلنج کر رہے ہیں, نہ لاپتہ کارکنان کے لیے بازیابی کے لیے پٹیشنز کر رہے ہیں, نہ یہ زخمیوں کی ایف آئی آرز زخمیوں کی بھی ایف آئی آرز ہوتی ہیں, جو زخمی ہوئے ہیں جن کے اوپر ان کے اوپر حملہ ہوا اس کی بھی ہوتی. تو پی ٹی آئی مکمل طور پہ ان کی قیادت سرنڈر کر چکی ہے, سودا کر چکی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں, وہ پرعزم ہیں, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے. اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, یہ فیصل واڈا کو جو ایکٹیو کیا گیا نا, اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی پریشر آنے لگتا ہے امریکہ سے, ٹرمپ انتظامی کی جانب سے, تو پھر چھوڑنا تو پڑے گا عمران خان کو. پھر یہ ہے کہ ہم کریڈٹ فیصل واڈا کو اور ان لوگوں کو دے دیں گے کہ جناب وہ فیصل واڈا نے بڑا کردار ادا کیا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عمران خان کی جان بچانی ہے, اب عمران خان کو باہر لانا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب وہ کرنا ہے. تو پریشر باہر کا ہوگا, لیکن ڈرامہ یہ کیا جائے گا کہ اوہو فیصل واڈا جو ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, اور ان کے کردار ادا کرنے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے. تو یہ اس لیے بھی ایک انتظام کیا گیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جو بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی حکومت کہیں جا رہی ہے, حکومت گرنے جا رہی ہے, کوئی حکومت نہیں گرنے جا رہی, کچھ اس حکومت کو مسئلہ نہیں ہے. یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے حکومت. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ظاہر ہے حکومت نے اداروں نے حکومت کو، دونوں نے مل کے ایک دوسرے کو بچانا ہے، تو اس لیے یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے جتنا میں بتا چکا ہوں، اگر کسی کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں تو جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہیں. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. 26 نومبر کے بعد آپ کو موقع ملے گا. کیا کیا چیزیں آج ہائی لائٹ کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھو، جو بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی وہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ فلور پہ بات کریں گے. آج پہلا مرتبہ ہے، اگلا موقع ملا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو بحث ضرور کریں گے. یہ ساری بات اٹھائیں گے. دیکھو، کبھی لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ کبھی ان پہ گولی نہیں چلاتی. تو آج یہ ایویڈنس بھی دیں گے کہ گولی چلی ہے. دیکھو، گولی چلی ہے تو اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا آپ نہیں کہیں گے گولی چلی؟ کیا یہ دنیا نہیں دیکھ رہی گولی چلی ہے؟ کیا گولی تو چلی. حکومت ڈینائل میں ہے نا. حکومت بالکل ڈینائل میں. دیکھو، اور یہی تو بری بات ہے نا، یہی تو غلط بات ہے کہ آپ گولی بھی چلائیں اور ڈینائی بھی کریں اور لائبلٹی بھی نہ لیں اور ریمورس بھی نہ شو کریں. کچھ تو آپ کہیں کہ سر ہو جاتا ہے. کہہ رہی ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس نہیں ہمارے پاس، ایف آئی آر درج کرانے کے لیے. کس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ضرور ہے، وہ موجود ہے کس کے پاس. لاشیں، ان کا پوسٹ مارٹم آپ لوگوں نے کیوں نہیں کرایا؟ ایف آئی آر درج نہیں، دیکھو، پوسٹ مارٹم کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ آپ اپنے خود پیشنٹ اس کو لے کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پوسٹ مارٹم کرے. جہاں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے، جس ہاسپٹل میں لے کے جایا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے پوسٹ مارٹم کرانا ہوتا ہے. لیکن قانونی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. تو بیرسٹر صاحب، 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم کی ہے خان صاحب نے. کیا مینڈیٹ ہے اس کے پاس؟ اس کے بعد حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا ہے. بات چیت ابھی نہیں چل رہی، لیکن ہم نے اپنے طرف سے تو کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ بات چیت کہاں تک جا رہی ہے، اور بات چیت ہونے چاہیے. سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے. ابھی تک کوئی میرا نہیں خیال کوئی بات چیت.